اب یہ اس کتاب کی آخری بحث ہے جس میں عہد جدید کی شاعری اور اس کا ارتقاء اور پھر اس کے نمایاں اور نمائندہ شعراء کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور شاعری کے جو مختلف رجحانات یا مکاتب فکر یا اسکول تھے ان کا تعارف بھی کرایا ہے۔ صاحب کتاب نے پہلے پیراگراف میں عہد جدید کی شاعری کیا تھی، تو اس میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے بیداری سے پہلے نسل زوال و تعطل و جمود کا شکار تھی کہ نہ کوئی روح، نہ حقیقی جذبہ، نہ شعور، بلکہ رٹی رٹائی باتیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ بعض مؤرخین ادب حدیث نے لکھا ہے کہ 19ویں صدی کے نصف اول یعنی 1801 سے لے کر 1850 تک، یہ 19ویں صدی کا نصف اول ہے۔ اس میں مصر کی شاعری گویا کہ عہد زوال، اور شوقی ذیب نے تو لکھا ہے کہ عثمانی دور کی اسی شاعری کا عکس تھی جس کے معانی و مفاہیم اور طرز بیان اور اس کے اسلوب میں کوئی جان نہیں تھی، حتیٰ کہ موضوعات اور مضامین کا دائرہ بھی تنگ اور معمولی تھا، معانی اور مطالب بھی رقیق، سوقیانہ اور بے جان تھے۔ اور جب کوئی تقلید کرتا ہے تو پھر اندھی تقلید، انسان میں جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، ابتکار و جدت، یہ پہلو دب جاتا ہے۔ اب انسان جس زمانے میں رہتا ہے اس زمانے کی ترجمانی نہیں کر پاتا، جس عہد کی وہ نقالی کرتا ہے، تقلید کرتا ہے، اس عہد کی ترجمانی کرتا ہے، اور جس کلام میں اپنے زمانے، اپنے ماحول اور جو اس کے مخاطب ہیں ان کے احساسات، جذبات، ان کی ضروریات، ان کے تقاضے کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، اس کی ترجمانی نہ تو بیکار ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ بے جان، بے روح، نہ اس کے اندر شعور و آگہی اور نہ حالات سے واقفیت۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ حالانکہ عہد جدید کے آغاز ہوتے ہی نثر میں تو تبدیلی شروع ہو گئی تھی، اس کے اسباب بھی تھے۔ وجہ یہی تھی کہ جب بیداری آئی تو جو حکمراں ہوئے تو ان لوگوں نے اصل توجہ مرکوز کی عسکری اور تعلیمی پہلو پر، اور اس میں نثر کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاعری کا پہلو گویا کہ دبا رہا۔ اسی وجہ سے عہد جدید کے آغاز میں مصری شاعری گویا کہ تقلیدی زنجیروں اور بیڑیوں سے آزاد نہیں ہو سکی، بلکہ ایک تنگ دائرے میں وہ محدود رہی۔ لیکن پھر بعد میں یعنی 19ویں صدی کے نصف آخر 1850 کے بعد تو اس میں تھوڑی تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ پھر خاص طور پر محمود سامی بارودی کے زمانے سے ہٹ کر جو ایک تخلیق کا ماحول چلا رہا جمود و تعطل کا، اس کے ہٹ کر مزید اور عہد قدیم یعنی عہد جاہلی اور عہد عباسی، عہد اسلامی، اس دور کے جو شعراء تھے ان کے کلام میں جو حیات بخش مواد، ایک زندگی اور حرارت تھی، اس کی نقالی کرنے کی کوشش کی ہے، اور بھی جو زمانے کے نئے حالات اور تقاضے تھے اس کی ترجمانی بھی ہوئی۔ اس تبدیلی کی جو علامتیں تھیں
یا اس تبدیلی کے آثار یا اس تبدیلی کا علم جن لوگوں نے بلند کیا، سامی بارودی کے ساتھ کچھ اور شعراء بھی تھے، مثلا محمود صفوت ساعتی اور علی ابو النصر، عبداللہ فکری، علی اللیثی، عبداللہ ندیم اور عائشہ تیموریہ، ان کی شاعری میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہو، لیکن کلی طور پر تقلیدی بیڑیوں سے آزاد ہو گئے ہوں ایسا نہیں تھا، بلکہ اس دور میں بھی ان کے کلام میں ابھی بھی صنع بدائی کی پرتکلف جو صنعتیں تھیں اور قدیم شاعری کی تضمینات، خماسیات وغیرہ کا استعمال یہ زیادہ ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد سامی بارودی، پھر حافظ ابراہیم، احمد شوقی، خلیل مطران اور اس کے علاوہ عبد الرحمن شکری وغیرہ، عباس محمود عقاد، ان لوگوں نے گویا کہ کھل کر جو عہد زوال کی روش یا اس کی تقلید چلی آ رہی تھی اس کو چھوڑ کر نئے رجحان اور خیال کو اختیار کر لیا۔ اسی تبدیلی کے دوران ایک اور رجحان ایک خیال سامنے آیا تھا، اور وہ بھی یورپی اور مغربی لٹریچر کے اثر سے، کہ جس طریقے سے یورپ اور مغرب میں ان کی جو عامی زبان ہے اس زبان کا استعمال کیا گیا اور شعراء اور ادبا نے اپنا کلام پیش کیا، تو مصر میں بھی بعض لوگ اس خیال کے تھے کہ جو فصیح زبان ہے، قرآن اور حدیث جس زبان میں موجود ہے، اس کے اندر جو مصر کی عامی زبان ہے ہم عامی زبان کو اختیار کر لیں۔ وجہ اس کی وہی تھی کہ جس طریقے سے مغرب کے لوگوں لاطینی زبان سے، لیٹن لینگویج سے الگ ہو کر اپنی علاقائی زبانوں کو استعمال کیا ہے تو ہم بھی کر لیں۔ تو اس طریقے سے کئی شعراء وجود میں آئے کہ بعض لوگوں نے تو مولیئر اور لافونٹین کی جو کہانیاں تھیں، دیو میلائی داستانیں جو تھیں، ان کا گویا کہ اسی زبان میں ترجمہ کیا گیا، یعنی مصر کی جو عامیانہ زبان تھی، لیکن اس کو رواج زیادہ مل نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام میں اس کو مقبولیت نہیں ملی، اس لیے کہ عامی زبان کو اختیار کرنے سے جو ماضی کا ورثہ تھا، علمی، ادبی، ثقافتی، تاریخی، اس سے موجودہ قوم کٹ رہی تھی۔ اور پھر ایک احساس بھی تھا دوسری طرف کہ اس طریقے سے ہم قرآن مجید کی زبان سے دور ہو جائیں گے اور پھر مصری اور دیگر جو عرب قومیں ہیں ان کے درمیان بھی خلیج پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے جب یہ مصری عامی زبان استعمال کریں گے، دیگر عرب ممالک کے فصیح عربی زبان استعمال کرتے ہیں، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں رہے گا۔ تو ان اسباب کی بنیاد پر اس عامی رجحان پہ زیادہ ترقی نہیں مل سکی۔ پھر احمد شوقی نے، حافظ ابراہیم نے اور خلیل مطران وغیرہ نے جو نیا رجحان پیش کیا اسی کو اختیار کر لیا گیا۔ آج کے سبق میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، حالانکہ اس کی تفصیل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تاریخ کی کتاب نہیں، ایک گائیڈ کے طور پر۔ ان قضایا کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سب سے آسان کتاب ڈاکٹر شوقی ضیف کی ہے، الادب العربی المعاصر فی مصر، بلکہ اس کا اب تو اردو میں آج لوگوں نے ترجمہ بھی کر دیا ہے۔
لیکن براہ راست عربی میں پڑھیں تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ قبل النہضہ، بیداری سے پہلے شاعری کی کیا صورت حال تھی؟ تو كانت القرون الأخيرة قبل النهضة قرون تخلف وضعف للشعر العربي كذلك كالنثر العربي۔ بیداری سے چند صدیوں پہلے یا بیداری سے پہلے کی صدیاں یہ شاعری کے تعلق سے زوال، پسماندگی اور کمزوری کی صدیاں تھیں۔ یعنی شعراء کے کلام میں کوئی نیا فن، نئی جان، کوئی نئی روح حرارت نہیں تھی۔ فلم یکن الشعراء والذین یعالجون القریص فی یأتون فی شعر بمعنى جدید ولا اسلوب قشیب۔ وہ لوگ فی هذه القرون الاخیرہ کہ بیداری سے پہلے کی صدیوں میں جو لوگ شاعری کر رہے تھے، عالج القریص شاعری کرنا، تو یہ لوگ بھی اپنی شاعری کے اندر کوئی نیا معنی اور کوئی نیا اسلوب پیش نہیں کر رہے تھے۔ خاص طور سے متنبی کی اندھی تقلید چلی آ رہی تھی، کیونکہ متنبی نے خود کہا ہے کہ میں شاعر نہیں، ایک حکیم ہوں، فلسفی ہوں۔ فأغلب ما أثير عن شعراء هذه القرون لا يتجاوز محاكاة باردة للشعراء القدامى ممن عاشوا في الجاهلية۔ اغلب اکثر، اس کا اکثر حصہ جو ان صدیوں کے شعراء سے منقول ہے، یعنی ان صدیوں کے شعراء کے کلام کا اکثر اور غالب حصہ کیا ہے؟ وہ قدیم شعراء کی ٹھنڈی سرد نقالی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی آنکھ بند کر کے گویا کہ نقالی کر رہے، کوئی معنی اضافہ کر دیتے، حالات کو دیکھ کے زمانے کو سامنے رکھتے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، بس اسی کو نقل کرتے چلے آئے۔ خاص طور سے ان شعراء کی جو عہد جاہلی کے تھے، تو بہت سے خیرات بدل گئے، معنی بدل گئے ہیں۔ او فی الاصل عباسی، یا دو بعض عہد عباسی کے شعراء سے ابن رومی ہے، متنبی ہے، ابو العلا المعری ہے۔ صار كلهم على نمط من المنهج الشعر الواحد، یہ سب کے سب شعری اسلوب کے ایک ہی لائن پر، ایک ہی طرز پر چلتے رہے، جیسا صاحب معلقات کا اسلوب یکساں ہے۔ تو اس دور کے شعراء کو ہے کہ ایک ہی لائن، ایک ہی انداز بن گیا تھا، اس لیے کہ سب ایک ہی چند لوگوں کی تقلید کر رہے تھے، انہی کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے تھے، تو سب کے کلام میں گویا کہ یکسانیت پائی جا رہی تھی۔ وَكَانَ الْأُسْوَةُ وَالْمِثَالُ لِمُحِبِّ الشِّعْرِ فِي هَذِهِ الْقُرُونِ وَشِعْرُ أَبِي الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّي۔ ان صدیوں میں شاعری کے جو چاہنے والے تھے، یعنی شعراء، ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ یہ ابو طیب متنبی کی شاعری تھی، اس کو سامنے رکھا۔ فَقَدْ أَطَالُوا حُبَّهُ وَتَقْلِيدَهُ بِالشِّعْرِ، چنانچہ ان لوگوں نے شاعری کے اندر متنبی کی تقلید اور اس کی محبت کو خوب بڑھ چڑھ کر بیان کیا، خوب تعریفیں کی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَبُو طَيِّبْ نَفْسَهُ قَدْ قَالَ مَا يُعَارِضُ هَذَا الْاتِّجَاهَ وَهُوَ قَوْلُهُ، حالانکہ خود ابو طیب متنبی نے وہ بات کہی ہے جو اس رجحان کے خلاف ہے کہ نقالی نہ کی جائے، میں شاعر نہیں ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ انا و ابو تمام حکیمان والشاعر الباطن، کہ میں اور ابو تمام یہ دونوں حکیم ہیں، شاعر تو بہتری ہے۔ جو جس کی نقالی کی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ شاعری کی اصل جو جان اور پہچان ہے وہ بہتری کے وہاں ہے، سادگی ہے، روانی ہے، اور شعور اور جذبات کی صحیح ترجمانی ہے۔ ان کے وہاں تو فلسفیانہ علمی افکار اور تاریخی گویا کی موشیافیاں ہیں۔ اس کے شاعری کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی جتنی جان پیدا ہوتی ہے جذبے اور شعور کی ترجمانی سے۔ فَيَنْفِي بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ جَمَالَ الْفَنِّ الشِّعْرِ الْحَقِيقِي، چنانچہ یہ بات کہہ کر اس نے خود اپنی شاعری سے شعری فن کا حسن و جمال، یعنی جو حقیقی شاعری کا فن اور اس کی دلکشی اور رعنائی ہے، اس کی نفی کر دی کہ میرے کلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ غلبت عنصر الفکر علی شعری، اس لیے کہ متنبی کی شاعری میں فکر کا عنصر غالب ہے۔
اور شاعری کی اصل جان کیا ہے؟ وجدان اور شعور اور احساسات کی ترجمانی. وَلَكِنَّ مُقَلِّدِيهِ من معالج الشعر ومحبيه في هذه القرون الأخيرة حصروا الفنية الشعرية فيه وفي أتباعه. لیکن اس کی تقلید کرنے والوں نے، اس کی تقلید کرنے والے شعراء نے اور ان صدیوں میں اس کے چاہنے والوں نے شعری فنیت، شعری خوبی اور شعر کی ادبیت کو متنبی کے اندر اور متنبی کے متبعین کے اندر منحصر کر دیا تھا. بس یہی شاعر ہے یہ جو اس کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اس کو اس کے ماننے والوں کو آئیڈیل بنائیں. وَلَكِنَّ الصَّائِرِينَ عَلَى هَذَا النَّمْطِ مِنَ الذَّوْقِ الْأَدَبِيِّ وَالتَّقْلِيدِ الشِّعْرِي الْوَاحِدِ لَمْ يُحْسِنُوا حَتَّى تَقْلِيدَ الْمُتَنَبِّي تَقْلِيدًا حَيًّا نَابِضًا. لیکن جو لوگ ادبی ذوق اور ایک شعری تقلید کے اسٹائل پر جو لوگ چل رہے تھے، ایک ہی ڈھب پر، ایک ہی اسلوب پر، ایک ہی لائن پر چلنے والے تھے، ان لوگوں نے خود متنبی کی تقلید اچھی طریقے سے نہیں کی. کہ چلو کم سے کم اسی کو آئیڈیل مانا تھا، تو اس کی ایک شاعری کا حصہ وہ بھی ہے جو غزل کا حصہ ہے، خیال کا حصہ ہے، جذبات کی ترجمانی کا حصہ ہے، اس کو اختیار کرتے، نئے افکار پیش کرتے. کوئی جدت کلام میں ہوتی لیکن صحیح طور پر نقالی نہیں کی، صرف طوطے کی طرح رٹے رٹائے آگے بڑھتے رہے. حیّا نابضا، ایسی تقلید نہیں جس میں کوئی زندگی ہوتی، نابضا اور حرارت ہوتی کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے. تو ہوتا ہے اگر تقلید بھی صحیح طریقے سے نہ کی جائے تو پھر نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے. تقلید مفید جب ہوتی ہے کہ تقلید کا جو افادیت اور نفع کا پہلو اس کو اختیار کیا جائے، نیز حالات کے اعتبار سے اور موقع و محل کے اعتبار سے مخاطب کی رعایت بھی کی جائے. ایک گویا کہ شبہ یا اشکال ہو سکتا تھا، کیا یہ عہد بھی بالکل خالی تھا؟ ایسے شعراء نہیں تھے جن کے اندر اس اسلوب سے ہٹ کر ایسا اسلوب پایا جاتا ہو جس کے اندر کوئی جان یا حرارت کی رمق ہوتی، یا کچھ نمایاں محسوس ہوتا کہ نہیں یہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. تو جس طریقے سے نثر کے باب میں بھی ایک جو تقلیدی رجحان تھا، اس سے ہٹ کر بعض شعراء اہل قلم ایسے موجود تھے جن لوگوں نے قدیم اسلوب کی اتباع نہیں کی تھی، بلکہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، معنی و مطالب کے اعتبار سے نیا انداز اختیار کیا تھا. ایسے ہی شاعری کے میدان میں بھی بعض شعراء ایسے موجود تھے جنہوں نے ایک رائج لائن سے ہٹ کر نئی لائن اختیار کرنے کی کوشش بھی کی تھی. وہی ہے بعض الومضات الشعری، بعض شعری کرن یا روشنیاں، چند روشنیاں کہہ سکتے ہیں. ایک کچھ کرنیں ایسی نظر آ رہی تھی جو امید دلا رہی تھی کہ نئی تبدیلی آئے گی. ومضات کہتے ہیں کرن کو، روشنی. ولم تخلو هذه القرون المتخلفة من بعض الومضات الشعرية أيضا. لیکن پسماندگی اور زوال کی یہ صدیاں بھی بعض شعری کرنوں سے خالی نہیں تھی. یہ بعض آثار ایسے تھے کہ نہیں تبدیلی ہوگی، حالات بدل رہے ہیں، شاعری کے اندر بھی تبدیلی آنا چاہیے. وَلَكِنَّا كَانَتْ قَلِيلَةً، لیکن یہ کرنیں بہت معمولی تھی، وہ کہ بدلی زیادہ چھائی ہوئی تھی، اس لیے سورج کی تبدیلی کرنیں کم نمایاں ہو پا رہی تھی. وَكَانَتْ مُتَّصِفَةً هي الأخرى بصفة التقليد السطحي أيضا. متصفة هذه القرون یا الومضات الشعرية، لیکن یہ شعری کرنیں بھی عام طور پر سطحی اور عامیانہ تقلید سے متصف تھی، یعنی کوئی نیا پن زیادہ نہیں آ پا رہا تھا. جسے قدمہ کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قدمہ کی شاعری میں ایک خاص قسم کا وقار، جس کو آج اردو میں کہتے ہیں گمبھیر پن، الشوکہ اس کے استعمال کیا جاتا ہے. ایسی جو ایک اثر انگیزی تھی
اور معنی و مفاہیم کے اعتبار سے خاص قسم کی گہرائی اور گہرائی تھی، اس کی کمی پائی جا رہی تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ چیز بھی آ رہی تھی کہ یہ صفت بھی اختیار کی جاتی کہ کلام کو وقار ہوتا، اس میں گمبھیر پن ہوتا، اثر انگیزی ہوتی اور معنی و مطالب کے اندر گہرائی اور گہرائی ہوتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ عہد جدید عصر حاضر کا جو سبک پن ہے، رفتاری، صفائی ستھرائی، خیالات کی بلندی اور رفعت، اور اس کے اندر تنوع اور افکار کے اندر ندرت، اور ایسے ہی نئے خیالات اور حالات کے اعتبار سے اس کے اندر اضافہ، یہ چیز بھی پائی جانی چاہیے تھی، جو اب تک پائی نہیں جا رہی تھی، لیکن آگے چل کے یہ سلسلہ بھی شروع ہوا کہ واستمرت هذه الحال بالشيء العربي بهذه القرون الأخيرة، یہی صورتحال عربی شاعری کے ساتھ ان صدیوں میں لگی رہی، یعنی ابتدائی عہد میں جو ایک عامیانہ رجحان تھا وہ چلتا رہا یہاں تک کہ 19ویں صدی کا نصف ہو جاتا ہے، یعنی 1850 تک کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، اگرچہ کہیں کہیں سے کرنیں پھوٹنے لگی تھی، جیسا کہ میں نے چند نام آپ کو بتائے کہ وہ لوگ یعنی سید ابو علی النصر ہیں، شیخ علی اللیثی تھے، عبداللہ پاشا فکری ہیں، ناصف الیازدی ہیں، اور اسماعیل صبری ہیں، محمود صفوت سعاتی ہیں۔ ان لوگوں کے وہاں تبدیلی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، لیکن بڑی تبدیلی کا جو آغاز ہوا ہے اس کے بانی اور امام کون ہے؟ محمود سامی بارودی ہے۔ انہی سے گویا کہ اصل بیداری کا عہد شروع ہوتا ہے۔ ولما دخل النصف الثاني من هذا القرن ظهرت تباشير النهضة بالشعر، لیکن جب اس صدی کا یعنی 19ویں صدی کا نصف آخر 1850 کے بعد کا آغاز ہوتا ہے، یہ نصف ثانی کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر شاعری کے اندر بیداری کی علامتیں، تباشیر علامتیں نمایاں ہونے لگتی ہیں، اور اس تبدیلی کی نمایاں کرن کیا اس کا آغاز ہوتا ہے محمود سامی بارودی کی شاعری میں۔ قریض کے معنی شاعری، جن کی ولادت 1845 میں اور انتقال 1904 میں ہوا۔ فإنه مال مع محافظته على منهج الجسالة والمتانة القديم إلى اختيار أغراض جديدة توافق فإنه مال مع محافظته، لیکن یہ یعنی قدیم اسلوب کی پختگی اور سنجیدگی کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے ان کی نظر پڑنے پہ نہیں، وہ ہمارے موبائل پہ ہے، اور وہیں سے ایک جھوٹا اندازہ قائم کیا علم نے۔ کون ہے یہ؟ الى اختیار اغراض جدیدہ، تو قدیم اسلوب کے اندر ایک وقار تھا، پختگی تھی یا گہرائی اور اثر انگیزی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے نئے مقاصد یعنی نئے مضامین اور موضوعات بھی اختیار کیے تو آفق الحیات، جو اس نئی زندگی سے مطابقت رکھتے تھے، الذی کان یعیش ہوا و تعیش امتہ، جو زندگی وہ خود اور ان کی قوم گزار رہی تھی۔ مراد یہ اپنے حالات کے نئے تقاضے، نئے موضوعات اور مضامین کو بھی اختیار کیا۔ وقام بسعی حسن لإنتاج الشعر من اصلة الاسالیب الرقیقہ، چند انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی تھی کہ شاعری کو اسالیب بیان کی جو لغزش یعنی ٹھوکر لگی ہوئی ہے اس سے نکال لیا جائے، یعنی قدیم یا وہ اسالیب بیان جس کے اندر عامیانہ پن، صوفیانہ پن، رقیق انداز پایا جاتا ہے، اس سے نکال کر ایک اچھے مرحلے میں اس کو داخل کیا جائے۔ وبعث الحیات اور روحیہ، جنہوں نے شاعری کے اندر ایک نئی زندگی اور نئی روح پھونک دی، باسا کے معنی پیدا کرنا۔
وَجَعَلُوا مُتَنَفَّسًا لِعَوَاطِفِهِ وَمَشَاعِرِ أُمَّتِهِ، انہوں نے شاعری کو متنفس یعنی سانس لینے کی جگہ یعنی اس کو ذریعے بنایا تھا کہ اس کے ذریعے سے اپنے احساسات جذبات کی ترجمانی کر سکے، اپنے قوم کے احساسات کی ترجمانی کریں، وما علم بھی و بہا، اور جو خود ان کو ان کی قوم کو واقعات، حالات، مصائب اور مشکلات پیش آ رہی ہیں، شاعری کے ذریعے سے ان سب کی ترجمانی کی جا سکے۔ علمت من اے نزل پیش آنا، فمکان مقلدا القدماء بالمانس للتقلید، چنانچہ تقلید کے برے مفہوم میں قدیم شعراء کے مقلد نہیں تھے، تقلید تو کی ہے لیکن جو اچھی خوبیاں اور محاسن تھے ان کو اختیار کرنے میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ کلام کے اندر وقار و سنجیدگی، گمبھیر پن، اثر انگیزی، گہرائی اور گہرائی، یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ بل اراد الجزال والرسان بتقلیدہ، چنانچہ انہوں نے شاعری کے اندر تقلید کر کے جو ان کا مقصد تھا کلام کے اندر پختگی اور مضبوطی کو اختیار کرنا تھا۔ فکان شعر جامعا للجانبین، اس اعتبار سے ان کی شاعری قدیم و جدید دونوں کی جامع تھی۔ او بذلک الرائد المثالی لبدء النخضہ بالشعر العربی، چنانچہ اس اعتبار سے عربی شاعری کے اندر بیداری لانے والے یہ ایک آئیڈیل اور نمونے کے قائد اور رہبر تھے۔ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْفَضْلُ فِي نَهْجِ الطَّرِيقِ، اور انہی کی طرف اس کا فضل و کمال لوٹتا ہے کہ انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا، نہج کے معنی ہے اختیار، کہ وہ طریقہ اختیار کیا الذي أفضى بالشعر لليقظة والتجديد، جس راستے اور طریقے نے شاعری کو نئی بیداری اور اس کے اندر نیا پن، جدت اور ابتکار کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ ہے کہ اس سے پہلے کلام کے اندر کوئی نیا پن یا کوئی جان اور روح نہیں تھی، انہوں نے آ کر اس کا آغاز کیا، جس طریقے سے نثر کے اندر منفروتی نے ایک نئی جان اور نئی روح پھونک دی تھی۔ ان کا ایک یہاں پر نمونہ دے رہے ہیں کہ یہ شاعری کا اس نمونے کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلوب بیان کے اعتبار سے یہ عہد جاہلی کی جو طرفہ یا امرؤ القیس یا عائشہ یا عمرو بن کلثوم وغیرہ تھے، ان کے کلام کا جو انداز تھا جزالت اور پختگی کا، ایک گمبھیر پن کی خوبی کا، وہ خوبی بھی ان کے اس کلام میں پائی جاتی ہے کہ دعونی الی الجلہ